السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، تین عنوان پر مختصر وقت میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلا عنوان کہ ہم خوب کثرت سے ذکر کریں۔ دوسرا عنوان اپنے اخلاق کو نیک بنائیں۔ تیسرا عنوان نماز کو پابندی سے پڑھیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ذکر کی بات پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اذکروا اللہ، ذکر کرو کثیرا، کثرت سے۔ یہاں اللہ نے ذکر کے بارے میں جو لفظ استعمال فرمایا وہ کثرت کا، اس کی عادت عطائیہ نہیں فرمائی کہ اتنا ذکر کرو اتنا نہ کرو، بلکہ کثرت کا حکم دیا کہ تم ذکر کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو، اس لیے کہ جب آدمی ذکر میں رنگ جاتا ہے تو ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ ایک مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مچھلی پانی میں نہ ہو تو بے چین ہو جاتی ہے اور اس کی جان کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر مسلمان ہو، ذکر نہ کرتا ہو تو اسے بھی اس کے ایمان پر خطرہ پڑ سکتا ہے۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا ذکر کر رہا ہو مگر تھوڑا ہو
تو یہ تھوڑا ذکر کافی نہیں ہوگا، اس واسطے کہ مچھلی کا آدھا جسم پانی میں اور آدھا جسم باہر ہو تب بھی اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ جتنے گہرے پانی میں، ہماری زبان میں ڈوغن پانی میں مچھلی رہتی ہے، اتنا اس کی جان آرام سے سلامتی سے رہ سکتی ہے۔ ایسے ہی ہم اپنے آپ کو ذکر میں لگا دیں، ذکر کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیں، تو ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ بڑی چیز کیا ہے بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو آدمی اس دنیا کے اندر کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، گھر بار سب کچھ ہے، مگر بعض دفعہ اس دل کے اندر بے چینی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ بے چینی کی وجہ اس واسطے ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ، سنو اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان عطا فرمائیں گے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں سن کر ہیں کہ بعض دفعہ صحابہ کو اتنی زیادہ پریشانی آئی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی، بعض دفعہ جنگوں کا موقع پیش آیا، بعض دفعہ جانوں کا خطرہ پڑا۔ شیخ ابی طالب کے اندر درختوں کے پتوں کو تک صحابہ نے جلایا، مگر اس کے باوجود ایک چیز کتابوں سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سکون کو رکھا تھا۔ حالانکہ دنیاوی نعمتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو میسر نہ تھی، مگر دل کا سکون اللہ ان کو دے کر رکھا، اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا تھوڑا ذکر بھی ہمارے کروڑا ذکر سے بہتر ہوا کرتا تھا۔ تو میرے کوئی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے ایمان کو بچانا ہو تو جس طریقے سے جتنے گہرے پانی میں مچھلی ہوتی ہے اتنا اس کی جان سلامت، اگر اپنے ایمان کو خطرے سے بچانا ہو تو اتنا گہرے طریقے سے ہمیں ذکر کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اور دوسری بات احسنہم خلقا، یعنی ہم اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں۔ اس تعلق سے بھی کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، اگر کسی مومن کا ایمان تکمیل کو پہنچنا ہو احسنہم خلقا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھے بنائے۔ اپنے اخلاق کو اچھے بنائے بغیر کسی آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ بہت ہی گہرائی کی بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی 1000 تہجد پڑھ لے، حضرت کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، لاکھ حج لاکھ عمرہ کر لے، مگر مخلوق کو تکلیف دیتا ہو تو حضرت کے الفاظ ہیں کہ وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اب اس بات کو رکھ کر سوچیں کہ لاکھ تہجد پڑھنے والا، لاکھ عمرہ حج کرنے والا جب مخلوق کو تکلیف دے تو اس کا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جو نماز کی پابندی بھی نہ کرے، عمرہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، پھر بھی دوسروں کو تکلیف دیتا ہو تو وہ اللہ سے بہت دور ہوتا چلا جائے گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ اخلاق درست کرے بغیر ہم اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بہت زیادہ معاف کرنے کے عادی تھے۔ حضرت کے ساتھ کچھ بھی حالات آتے حضرت معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت کی مجلس میں آ کر بیٹھا، کچھ غلطی کی،
حضرت نے اسے ڈانٹ دیا۔ اب وہ آدمی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کو بے قراری شروع ہو گئی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عصر تک سبق شاگردوں کو پڑھایا، پھر عصر کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ جو آدمی میری مجلس میں آ کر بیٹھا تھا، آج جس کو میں نے ڈانٹ دیا وہ کس طرف رہتا ہے؟ لوگوں نے کچھ دیہات کا ایڈریس دیا تو حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت 2 یا 3 کلومیٹر چل کر اس کے گھر پر پہنچے اور اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگی۔ اس نے کہا حضرت اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو اتنے بڑے عالم دین، اگر آپ کی ایک بات ہوتی تو میں فوراً دوڑ کر آ جاتا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں حدیث پڑھاتا ہوں مگر کسی کا دل جب توڑ دیتا ہوں تو مجھے چین نہیں آتا، میں اس لیے تمہارے پاس معافی مانگنے پہنچا ہوں۔ ساتھیوں، ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ روزانہ ہم کتنوں کا دل توڑ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا کہ ہم اپنے ایمان کو نہیں سمجھے؟ یہی ایمان جب تکمیل کو پہنچنا ہو تو ہمیں اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ جب تک اخلاق درست نہ ہو ہم کچھ بھی وعدہ کر لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہمارا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دم بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مختصر طور پر اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھ کر ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا، پہلے دور میں غربت زیادہ ہوا کرتی تھی، 6 ماہ تک گوشت کھانے کو اسے میسر نہ ہوا۔ 6 ماہ کے بعد تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر ایک مرغی لے کر آیا اور مرغی لا کر ذبح کرنے کے بعد بیوی سے کہا کہ بیوی صاحبہ 6 ماہ کے بعد میں مرغی لے کر آیا ہوں، تھوڑا مزیدار پکا دینا تاکہ میں خود پیٹ بھر کر کھا لوں۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ لکھ کر ہیں کہ بیوی نے کچھ ایسا گڑبڑ کیا کہ وہ مرغی کھائی نہیں جاتی تھی، بس وہ کھانے کے لیے بیٹھا، تھوڑا کھایا تو اتنا بد ذائقہ تھی، یعنی مزیدار نہ تھی کہ اس سے کھایا نہ گیا۔ تو وہ ہاتھ دھو کر اٹھ کر کھڑا ہوا، تھوڑا غصہ آیا، پھر اس نے دل میں صبر کیا کہ اللہ میں اسے تیری بندی سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے۔ حکیم الامت لکھ کر ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ایک بڑے ولی نے اسے خواب میں دیکھا، بس اس چیز کو رکھ کر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ اس بات کو لکھ کر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیکھو ساتھیوں، تمہاری بیوی کچھ تم سے غلطی کر دے تو تمہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے اور تم اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتے ہو کہ میں باہر کی پریشانیوں میں، باہر کے ٹینشنوں میں آتا ہوں، تم میری قدر نہیں کرتے، تمہیں کیا پتا نہیں۔ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سامنے کی ایک 15 سال بعد کی بات کو اب بیٹھ کر سوچو۔ حکیم اختر کی بات نقل کر رہا ہوں کہ 15 سال بعد تمہاری بیٹی بڑی ہو جائے، تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو ڈانٹے ڈپٹے اور تمہاری بیٹی واقعتاً غلطی پر ہو تو تمہارا دل کتنا اس وقت روئے گا۔ اسی طریقے سے تمہاری جو بیوی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی نواسی ہے، وہ کسی کی پوتی ہے، تمہارے داماد کے بارے میں یہ سوچتے ہو اللہ میرا داماد میری بیٹی کو کبھی نہ ستائے، تم اپنی بیوی کو کیوں ستاتے ہو؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر تم نے اسے معاف کر دیا تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، اس لیے کہ تم نے ان کے نخروں کو برداشت کر لیا، اللہ تمہارے نخروں کو برداشت کر دیں گے۔ اس لیے کہ میرے نبی سارے عالم کی ذمہ داری ہمارے نبی کے کندھے پر تھی، آج ہمارے کندھے پر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی امام ہے تو اسے مسجد کی ذمہ داری، کوئی صدر ہے تو اس کی صدر گیری کی ذمہ داری، کوئی سیکریٹری ہے تو اس کی سیکریٹری پن کی ذمہ داری، کوئی مینجمنٹ ہے تو اس کی مینجمنٹ کی ذمہ داری، مگر میرے نبی تو وہ تھے تو
تو جو دو جہانوں کے بڑے تھے، اتنے بڑے اللہ کے نبی کے کندھوں پر ساری دنیا کی ذمہ داری، مگر جب گھر میں آتے اللہ کے نبی کی بیویاں بعض دفعہ اللہ کے نبی کو ڈانٹتی، اللہ کے نبی خوشی خوشی اسے برداشت کرتے۔ یہاں تک کہ بھی کتابوں میں لکھ کر ہے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مذاق سے امی عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو، تم جب مجھ سے بیزار ہو جاتی ہو تو میں اس وقت پہچان لیتا ہوں۔ امی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے اس وقت ایک لفظ فرمایا، جب تم بیزار ہوتی ہو تو اس وقت کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، میں پہچان لیتی ہوں۔ امی عائشہ نے اس وقت فرمایا، یا رسول اللہ محبت تو میرے دل میں آپ کی غالب ہوتی ہے۔ تو بہرے کیف میرے ساتھیوں، میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے بہت کچھ کر دیا، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا، تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی احسنہم خلقا، تم اپنے اخلاق کو صحیح بنا لو، ورنہ تم کچھ بھی کر لو تمہارے اخلاق صحیح نہ ہو تو تم اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جمعہ کا موقع تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے بیان کے لیے آتا تھا، حضرت جبہ پہن کر عطر لگا کر سرما لگا کر گلی میں سے جا رہے تھے، ایک غلیظ عورت آ کر جس کی عادت بھی کچھ خراب تھی، اوپر سے اٹھا کر غلیظ پانی اور غلیظ کوڑا کرکٹ سر پر ڈال دیا۔ حضرت جمعہ کا وقت بالکل قریب تھا، شاگرد ساتھ تھے، حضرت چہرہ اٹھا کر دیکھے تو وہی عورت تھی جو بدکار تھی۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال۔ اب شاگردوں نے کہا حضرت جمعہ کا وقت بالکل قریب ہے، لوگ منتظر ہیں آپ کا بیان سننے کے واسطے، پر آپ کہہ رہے ہیں اتنی غلاظت میں بھی الحمدللہ علی کل حال۔ تو حضرت نے فرمایا میں تو دل میں انا للہ پڑھ لیا تاکہ سنت ادا ہو، مگر اس نے جو راکھ اور کوڑا کرکٹ ڈالا یہ جسم تو میرا آگ ڈالنے کا تھا، مگر اس نے رحم کر کر مجھے یہ ڈال دیا۔ بس وہیں کھڑ کر کہا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ پھر گھر گئے، گھر میں نہائے، پھر کپڑے بدل کر آ کر جمعہ کا موقع تھا بیان شروع کیا۔ حکیم اختر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے ایسے ہی اللہ والے نہیں بن گئے، بلکہ یہ اللہ والے بنے تو انہوں نے ایسی قربانی دی، ایسا معاف کرنے کا ملکہ ان کے دل کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ آج ہم ہیں کہ ہمیں معاف کرنا نہیں آتا۔ یہ اللہ والے جب بنتے ہیں جب انہیں معاف کرنا آتا ہے، معاف کرنا نہ آئے تو حضرت حکیم اختر کی بات کو میں نے نقل کیا کہ دیکھو حکیم اختر فرماتے ہیں کہ ہم حج کر لیں، عمرہ کر لیں، حضرت نے لاکھ کا لفظ استعمال کیا، لاکھ حج لاکھ عمرہ، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو جو لاکھ حج لاکھ عمرہ کر کر بھی ولی نہیں بن سکتا، جو نماز پڑھے بغیر لوگوں کو تکلیف دے کر ولی بننا چاہے، جو زکوٰۃ دیے بغیر تکلیف دے کر لوگوں کو ولی بننا چاہے تو ولی نہیں بن سکتا۔ ولی بننے کی شرط یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا احسنہم خلقا، کہ تم ان اخلاق کو درست کر لو، یہی اخلاق آگے چل کر تمہیں اپنا ولی بنا سکتے ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ میرے ساتھیوں بدر کا میدان تھا، صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ حق کا میدان تھا، صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور بھی جنگیں ہوئی، جانوں کا نذرانہ پیش کر وفاداری کا ثبوت پیش کیا، مگر آج ہم جانے تو پیش نہیں کر سکتے، شہادت نوش کرنے کی طاقت آج ہمارے اندر نہیں۔ بس ہم اپنے جگر کا خون پیش کر کر، یعنی اگر کوئی بری خواہشات دل کے اندر آ رہی ہو کہ ہم
کسی کا دل توڑیں، کسی کے ساتھ بدگوئی کریں، کسی کو گالی دیں، کسی کے ساتھ جھگڑا کریں، کسی کو برا کہیں، کسی کو بھلا کہیں، اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر ہم یہ کر لیں کہ اللہ میں اس واسطے معاف کر رہا ہوں کہ میں تیرا بندہ اور وہ بھی تیرا بندہ سمجھ کر میں معاف کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ بس اللہ اتنی بات پر ہمیں اپنا ولی بنا لیں گے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ میرے ساتھیوں، کا کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں۔ میں نے تیسری بات کی تھی نماز کی، پہلی بات ذکر کی ہو گئی، دوسری بات حسن اخلاق کی ہو گئی، اور تیسری بات نماز کی۔ نماز بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی۔ یہ نماز اب سے نہیں بلکہ سارے انبیاء کو بھی ملی۔ حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر دیے، پھر فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ حضرت اسماعیل اپنی اولاد کو دعوت دیے، یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ غرض ہر نبی نے دعوت دی۔ جب ہمارے نبی دنیا میں مبعوث ہوئے، نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کے بارے میں لکھ کر ہے کہ صبح میں 2 رکعت، شام میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پر جب نبوت کا پرچم لہرایا گیا، اللہ کے نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، تو اس کے بعد 5 نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پر فرض فرما دی۔ پھر امت میں اعلان کر دیا کہ اس نماز کو تم پابندی سے پڑھا کرنا۔ دیکھیں یہ جو عبادت نماز کی ہے، اس کا جو سسٹم ہے یہ دوسری عبادتوں میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مالداروں پر، حج جو ہے وہ صاحب استطاعت اور صحت مند پر، روزہ صحت مند پر، اور قربانی اہل ثروت پر، مگر نماز مالدار پر، غریب پر، سب پر ہے، چاہے بیمار ہو کہ چاہے صحت مند ہو۔ اور آگے بڑھ کر اس بات کو بھی سوچ لے کہ اگر نماز ہم کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے، حکم ہے کہ بیٹھ کر ادا کرو، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے تو حکم ہے کہ تم لیٹ کر نماز ادا کرو۔ اب دوسری عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ تم پورا دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بس آدھا دن روزہ رکھ لو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم حج کے لیے تم عرفات مزدلفہ مینا نہیں پہنچ سکتے، بس تھوڑی دور جا کر واپس آ جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے تم مالک نہ ہو، آدھے مال کے ہو تو زکوٰۃ آدھی دے دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مگر نماز میں ایسا نہیں ہے کہ تم پانی پر قدرت نہیں رکھ سکتے، تم تیمم کرو نماز پڑھو، تم کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تم سو کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو۔ اور دیکھیں اسلام میں ایک بہت بڑا عمل جہاد کا ہے، جہاد بڑی عبادت ہے اور وہ صرف نوجوانوں پر ہے۔ اب یہ نماز جو ہے یہ صرف نوجوانوں پر نہیں بلکہ بوڑھوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر، یہاں تک کہ بچوں پر بھی نماز ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم۔ تو اتنی بڑی عبادت، مگر ہم اتنے ہی اس سے زیادہ غافل کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں غور کر لے، وہ اللہ جو ہر دن ہمیں روزی دیتا ہے، وہ اللہ جو ہر دن ہمیں پانی پلاتا ہے، وہ اللہ جو ہر دن ہمیں سانس لینے کی طاقت دیتا ہے، وہی اللہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے، ہم نہیں آتے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کام کے لیے جا رہا ہو اور مینجمنٹ بیٹھ کر دن میں 5 دفعہ کام ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے کو بلائے اور وہ کام کرنے والا مینجمنٹ کا جواب نہ دے تو فوراً اسے ڈیوٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں مختصر مثال دے کر پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ہوٹل کھولی، کوئی کینٹین کھولی، کسی کو کام کو رکھا، دن میں 10 دفعہ وہ ہماری بات کو نہ مانا، فوراً اسے چھوڑ کر ہم دوسرے کو لے لیتے، کہتے کہ ہم تمہیں سیلری دے رہے، تم ہماری بات کو نہیں مانتے۔ اب غور کر لو میرے ساتھیوں، وہی اللہ دن میں 5 دفعہ پھرا کر بلا رہا ہے، ہم اللہ کا جواب دینے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، کہتے کہ ٹھنڈی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، گرمی بڑی ہے،
نماز نہیں پڑھی جاتی، بازار کی ہمیں مشغولیت نماز پر آنے کے لیے دعوت نہیں دیتی، یہی بازار کرونا میں مہینے بند ہو گئے، تب کسی کو پتہ نہیں چلا کہ گھر جیسے بھی ہو چل سکتا ہے، مگر وہی نماز کا وقت دوبارہ آئے گا، جو دن گزر جائے گا وقت دوبارہ نہیں آئے گا، ہم اس بارے میں متفکر نہیں ہوتے۔ غور کر لو میرے ساتھیوں کہ ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہم اپنے اللہ سے کتنے زیادہ دور ہو رہے ہیں، اور دور ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ غور کر لو، نماز اتنی بڑی عبادت، کوئی شراب پی لے تو اتنا بڑا گناہ نہیں، کوئی کسی عورت کا منہ کالا کر دے تو اتنا بڑا گناہ نہیں، مگر نماز چھوڑنے کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ ہم نماز کے عین وقت پر یا تو سوئے رہتے ہیں یا تو کینٹینوں کے پاس یا اڈوں پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتے ہیں، مگر یہ دل تس سے مزید نہیں ہوتا، اور جمعہ میں ایک مرتبہ ٹوپی پہن کر پانی نہ کر آ جاتے ہیں کہ 8 دن میں ہم نے ایک مرتبہ کھانا کھایا، کہ 8 دن اللہ نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، کیوں اللہ کی اس دھرتی پر نافرمانی ہو رہی ہے؟ غور کر لو ساتھیوں، جب تک نماز کی پابندی نہ ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر کو گئے، معراج کے سفر سے واپس آئے، صحابہ کے سامنے یہ نماز کا تحفہ پیش کیا، کتابوں میں لکھ کر ہے، صحابہ میں یہ قسم کی خوشی کی لہر دوڑ کر سارے صحابہ سجدہ شکر بجا لائے تھے، اللہ تو نے ایک ایسا تحفہ دیا کہ بس اس تحفے کے ذریعے سے ہم تجھے راضی کر لیں گے، مگر ہماری قوم جو ہے کتنا بھی نماز کے بارے میں بیان کر لو، ہماری قوم سدھرنے کے واسطے تیار نہیں۔ خصوصیت سے مستورات بھی گھروں میں نماز پڑھے گی، اللہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا ثواب دے گا، بس مستورات گھر میں اٹھ کر گرم پانی سے وضو بنا کر نماز پڑھنے کے واسطے تیار نہیں ہوتی، اور مرد احباب کو مسجد کو گھر سے آنے کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی کہ اللہ کا کھا کر اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کرنے والے ہم اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے۔ ہم بعض دفعہ حافظوں کو جانے کا موقع ملتا ہے، اللہ نے دکھلایا، اوپر کام کرنے والے صرف بٹن دباتے ہیں، جب بٹن دبتا ہے تو فوراً نیچے کام کرنے والے دوڑ کر آ جاتے ہیں، اب یہ صاحب صرف 3 منٹ لیٹ ہونے پر ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کو بلا کر ڈانٹ کر کہتے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض دفعہ میں اپنی آنکھوں سے بڑی بڑی بھی آفس میں دیکھا، یہ بات ذکر کرنے کی نہیں تھی کہ نیچے کام کرنے والوں نے تھوڑا غلط لکھ کر لایا تو پرچہ پھاڑ کر آفیسر نے بھیج دیا، اس لیے کہ تھوڑی غلطی ہوئی تھی۔ اب غور کر لے میرے ساتھیوں کہ بڑے بن جانا بڑی بات نہیں ہے، بڑائی کو سنبھال کر جانا یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کا واقعہ سن کر سبق لینا پڑتا ہے۔ حضرت انس فرماتے 10 سال میں نے خدمت کی، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ ہم کہتے کہ غصے کے بغیر کام نہیں چلتا، رف نہیں ہوں گے، نہیں ڈانٹیں گے، نہیں ڈپٹیں گے، غصہ نہیں ہوں گے، کام نہیں بنتا۔ اللہ کے نبی کے واقعے کو دیکھو، حضرت انس ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس انس کی ماں انگور دے کر بھیجی تھی یا کھجوروں کا دلہ، انس سارے کھا گئے۔ اللہ کے نبی کو چاہیے تھا کہ غصہ کرتے، مگر نبی نے انس کو محبت سے سمجھایا، انس تم نے یہ کر دیا، یہ کیوں نہ کیا یہ بھی نہیں فرمایا، یہ کر دیا۔ تو یہ اخلاق ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ساتھیوں، بڑی بات یہ ہے کہ ہم پہلی بات ذکر کی پابندی کریں، دوسری بات حسن اخلاق کو اپنائیں، اور تیسری بات نماز کی پابندی کریں۔ اور میں نے حدیث پڑھی اکمل المؤمنین ایمانا، ہمارے ایمان کی تکمیل ہونا ہو، احسنہم خلقا، ان اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ اگر اخلاق درست نہیں ہوں گے، حکیم اختر کی بات کو بھی نقل کیا، لاکھ عمرے لاکھ حج کر کر بھی ہم ولی نہیں بن سکتے، اور جو نماز ہی نہ پڑھے ولی بننے کی بات ان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دیکھیں اللہ نے ہمیں
کچھ مقام دے دیا تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم نرمی کو اختیار کر لیں۔ میں لاش آخری بات بتا کر بات کو ختم کر دوں۔ میرے استاد محترم حضرت معاذ رحمت اللہ علیہ صرف 49 سال کی عمر میں اچانک انتقال کر گئے۔ بڑا کرناٹک کا سب سے مدرسہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے محترم بن کر حضرت بیٹھے۔ میں نے دیکھا حضرت میں بڑی عاجزی تھی۔ حضرت آفس روم میں بیٹھتے تھے، درما یعنی سیلری دینے کا جب موقع آتا تو اپنی سی کم عمر والوں کو بلا کر دے دیتے تھے، مگر اپنے اساتذہ جو حضرت جن کے پاس پڑھ کر تھے حضرت ان کو آفس روم میں نہیں بلاتے تھے، جسے دفتر اہتمام کہتے ہیں۔ حضرت جب دیکھتے کہ وہ بڑے اساتذہ ان کے کمروں کو آتے تو حضرت خالی پیر بھاگ کر جاتے ان کے روم کے پاس، دروازہ کھٹکھٹا کر باہر کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ کر کر کہتے حضرت میں معاذ بات کر رہا ہوں، اندر آنے کی اجازت ہو۔ بڑے اساتذہ کو معلوم تھا کہ یہ تو اشرف علی کے بیٹے ان کے والد ابو سعود اور 7 نسلوں تک الحمدللہ خاندان میں حافظ، بھائی بہن کی بات نہیں کر رہا، بیٹا باپ دادا پردادا یہ 7 نسلوں میں ان کے حافظ تھے۔ وہ اساتذہ بھی ادب کرتے آ جاؤ، پر حضرت نے بڑے اساتذہ کی کبھی دفتر میں بلا کر سیلری نہیں دی۔ یہ بڑے بن کر بیٹھ گئے تھے مگر حسن اخلاق کا صرف 2 سال زندہ رہے۔ وہ برتاؤ کیا کہ ہم شاگردوں نے ان کے جوتے اٹھائے۔ ایسے اخلاق ہم نے بہت کم کسی میں دیکھے کہ اتنے بڑے مدرسے کے محتمم روزانہ اسفار، روزانہ بیانات، روزانہ ذمہ داریاں، روزانہ بڑی میٹنگیں، مگر اتنی عاجزی کہ ان کے اساتذہ کہیں جا رہے تو اساتذہ جوتے چھوڑتے تو ان کے جوتے اٹھا کر سیدھا کر، حالانکہ محتمم تھے۔ اتنی بڑی عاجزی ہم نے بہت کم دیکھی۔ تو ساتھیوں اگر اللہ کسی سے کام لینا ہو تو عاجزی کو اپنانا پڑے گا۔ عاجزی کے بغیر شاید کام ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔